الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكروا لي ولوالدي وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم ابھی زندہ ہے ماں میری ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اللہ تیرا نصیب القصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایک صاحب کہتا آپ نعت نہیں پڑھتے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا میں نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا اور بات ہوئی تھی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں باپ کے لیے، چاہے اس کے ماں باپ زندہ ہوں یا اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اگر مستقل اس کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کبھی بھی اس کی زندگی میں بے برکتی نہیں آئے، کبھی بھی اس کی زندگی میں بے برکتی نہیں آئے۔ وہ زندہ ہیں تب بھی، وہ فوت ہو گئے ہیں تب بھی، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اور اس کو اپنا ایک شیوا بنا لینا، اپنی عادت بنا لینا۔ جو انسان ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کی زندگی میں، اس کی کمائی میں، اس کی دولت میں اور اس کی صحت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت کے مطلب یہ نہیں کہ وہ موٹے ہو جائیں، برکت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موٹے ہو جائیں گے، برکت کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی صحت کو اچھا رکھے گا، اللہ اس کو تندرست رکھے گا، وہ پتلا ہو یا موٹا ہو اپنی طاقت پر چلے گا، اپنی طاقت پر رہے گا، یعنی اس کی صحت اچھی ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
20,000 روپے تنخواہ رکھا ہر ماہ، ہر مہینے کا تنخواہ سیلری 20,000 روپے، اور اس سے یہ بات کہہ دیا ان تینوں نے کہ دیکھو میرے باپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، اگر تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو میں تیری وہ ضرورت بھی پوری کر دوں گا، لیکن میرے باپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ اس نے اپنے باپ کے لیے، والد کے لیے گدا بچھایا اور اس پر اس کو لیٹا دیا۔ اس کے بعد ان کے وقت آیا، جنوری میں گھومنے کا وقت آتا ہے، دیہات میں لوگ نہیں جاتے ہیں، سیدھے ہیں بیچارے، خرچ کم ہوتا ہے ان کا، ورنہ باہر میں شہروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جنوری آتی ہے تو کہتے چلے جی مجھے گھمانے لے چلو 1 مہینے کے لیے۔ تو وہ تینوں بیٹے جو تھے انہوں نے اپنے گھومنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے سوچا میرے باپ کی خدمت کے لیے، کھانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ملازم ہے، چلو ہم لوگ گھومے آتے ہیں، بال بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک نے افریقہ، ایک نے امریکہ، ایک نے سری لنکا کا ٹکٹ بنوایا اور تینوں بیٹے نکل گئے۔ اب وہ چلے گئے، اس کے بعد وہ ملازم گھر پہ رہ گیا، اس کو صرف اس گھر کی چابی مل گئی جس میں اس کا باپ سو رہا تھا۔ اب وہ باپ سو رہا تھا، اتفاق سے وہ سبزی ختم ہو گئی۔ اس کے ملازم نے کہا کہ آپ آرام کریں، میں باہر سے تالا بند کر دیتا ہوں، میں سبزی لانے کے لیے جا رہا ہوں، سبزی لے کر کے آؤں گا، کھانا بناؤں گا، یہیں پہ رہوں گا پھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، سبزی لے کر کے آ جائیں۔ اس نے گاڑی اٹھائی، روڈ پہ چلنا شروع کیا، کچھ دور گیا، اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگوں نے اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں لے گیا۔ اب ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس نے اپنا دم توڑ دیا۔ اس کا علاج ہوا لیکن وہ بچا نہیں، اس نے اپنا دم توڑ دیا۔ اس کا تو کوئی مالک نہیں تھا، کوئی مکھیا نہیں تھا، غریب انسان تھا۔ اس نے اس کو بس کپڑے کھول دیے، ادھر سے ادھر سپلائی کر دیا، اس کو ادھر ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد اس کے بچے آتے ہیں۔ کتنے دن کے بعد آتے ہیں؟ 3 سال کے بعد آتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کے باپ کے ڈھانچے بن گئے تھے، ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے تھے، یعنی گوشت بیٹھ گیا تھا، گوشت کو کیڑے کھا لیے تھے، بستر پر کیڑے کھا گئے تھے۔ بچوں نے جب اس کمرے کو دیکھا اور کھولا تو اس کی حالت خراب ہو گئی، بستر بھی سڑ گیا تھا اور سارے گھر کے سامان خراب ہو گئے تھے، بدبو ہو گیا تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت صرف باپ کو دینا، ملازم دینا یہ کام نہیں ہے۔ باپ نے پیدا کیا ہے، اس کی خدمت تمہیں کرنا ہے، اس کی خدمت خود کرنا ہے، دولت سے باپ کی خدمت نہیں کروانا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو باپ نے آپ کے لیے ملازم نہیں رکھا، بلکہ باپ نے خود خدمت کیا، ماں نے خود خدمت کی اور خدمت کر کے تجھے بڑا کیا۔ اب تو بڑا ہوا، باپ بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، اب اس کو خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت خود کرنا پڑے۔ بڑا سے بڑا عالم ہو، بڑا سے بڑا دیندار ہو، نفلیں لمبی پڑھنے والے ہو، جماعت میں سال و سال لگانے والا ہو، لیکن یاد رکھیے اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے تو بڑا سے بڑا عالم بھی بیکار ہے، بڑے سے بڑے دیندار بھی بیکار ہیں، بڑے سے بڑے نفل پڑھنے والے بھی بیکار ہیں، سال و سال چلے میں دوسروں کو دین سکھانے والے بھی بیکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں کب بیکار ہو جاتی ہیں؟ صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر ماں خوش ہے، آپ سال نہ لگائیں، چلے لگا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چلے میں وہ مقام دے گا جو سال میں بھی نہیں مل سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، بیٹا عالم ہے، ماں باپ ناراض ہے، بیٹا عالم ہے، ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتے۔ بیٹا جماعت میں لگا ہوا، امیر صاحب ہیں، باپ ناراض ہے، باپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتے۔ بیٹا راتوں رات نفلوں میں کھڑا رہتا ہے، باپ ناراض ہے، باپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ماں باپ کا حق اگر دیکھنا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تیرا رب بھی ناراض ہے، ماں باپ خوش ہیں تو تیرا رب بھی خوش ہے۔ اگر تجھے یہ دیکھنا ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا کہ تیرے ماں باپ تیرے سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر ماں باپ خوش تو رب بھی خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ یہ کتنی
بات ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کے فرمایا ہے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے میدان میں جانا چاہتا ہوں اور کفر کے گردن کو کاٹنا چاہتا ہوں اور اسلام کے جھنڈے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا حی الوالدین، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا ففیہما فجاہد، کہ تم انہی میں جہاد کرو، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ اس کا انتقال کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اور جب بستر پر لیٹتا ہے اور قریب وقت آتا ہے لوگ اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے کہ یا رسول اللہ علقمہ جو ہے وہ موت کے بستر پر سو چکا ہے، میں اسے کلمہ پڑھاتا ہوں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ علقمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، میں کوشش کرتا ہوں پڑھا نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کون ہے؟ کہا میری ماں ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ اس نے ان کی ماں کو بلایا اور کہا کیا تو علقمہ سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں علقمہ سے ناراض ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ فرمایا حضور نے کہ ایسا کرو لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد آگ لگاؤ اور اس آگ میں علقمہ کو اس کی ماں کے سامنے ڈال دو، کہ اے ماں تو اس کو پسند کرے گی، برداشت کر سکتی ہے؟ علقمہ کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ماں ہو کر کے اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا بیٹا آگ میں جلے اور میں برداشت کر لوں۔ حضور نے فرمایا ہے علقمہ کی ماں اگر تو اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو تو علقمہ کو معاف کر دے۔ اگر اس کی موت اس حال میں ہو گئی کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو دنیا کی آگ تو بہت ہلکی ہے، بہت سستی ہے، بہت ہلکی ہے، جہنم کی آگ میں یہ جلے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا، اس وقت تو کیا کرے گا؟ حضرت علقمہ کی ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی روح، یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں جس کے بارے قرآن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ اس سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ قرآن نے دیا۔ لیکن اس صحابی نے اپنے ماں کے دل کو دکھایا تو اس کی زبان پر کلمہ رک گیا۔ حضور تشریف لائے، کلمہ جاری نہیں ہوا جب تک اس کی ماں نے اس کو معاف نہیں کیا، جب تک اس کی ماں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ یہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ قرآن اس کی جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، قرآن اس کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہے، قرآن اس کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا اے علقمہ کی ماں اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو یہ مر کر کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ورنہ یاد رکھو مسلمانوں اگر قدر نہیں کرا تو وہ وقت دور نہیں ہے، حالات ابھی باپ کا ہے، کل آپ اس کی جگہ پر ہوں گے، کل آپ اس کی جگہ پہ ہوں گے۔ ماں باپ کا دل بہت نرم دل ہوتا ہے، لیکن جب یہ ٹوٹتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جب یہ ٹوٹتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک ماں کے دو بیٹے تھے،
تیسرا بیٹا اس کی پیٹ میں تھا اور اس کے شوہر کا وفات ہو جاتا ہے، اور اس نے اس کو جننے کے بعد اپنے تینوں بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اس عمر کو پہنچ گئی کہ وہ ضعیف ہو گئی، بوڑھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئی، اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے بیٹھایا اور کہا کہ بیٹے، میں نے بڑی محنت مشقت سے تجھے پالا ہے، آج ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا علاج ہو، میں چاہتی ہوں کہ میرا علاج ہو۔ تو اس نے پہلے بیٹے سے یعنی بڑے والے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا امی جان، میں کماتا تو بہت ہوں لیکن میرا خرچہ بہت زیادہ ہے، آپ تو جانتے ہیں، میں کماتا تو بہت ہوں لیکن میرا خرچہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کا علاج نہیں کرا سکتا۔ دوسرے بیٹے سے کہا، اس نے کہا امی جان، درمیانے والے بیٹے سے کہ امی جان یہ جو ہے خرچہ بہت زیادہ آ جائے گا، اگر کوئی چھوٹا موٹا خرچہ ہوتا تو میں بھی برداشت کر لیتا، میں تو آپ کو خرچ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے تیسرے کی طرف متوجہ ہوا، اس نے سوچا کہ میں سب سے زیادہ اپنے چھوٹے بیٹے سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے میں نے بڑا دکھ اٹھایا، بڑا درد اٹھایا، اس کے لیے بڑی ٹھوکریں کھائی، چلو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ، تجھے تو بڑی لاڈ سے پالا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ امی جان میری کمائی تو بہت زیادہ ہے، میں بہت زیادہ کماتا ہوں، بہت زیادہ کماتا ہوں، لیکن میری مشکلیں بہت زیادہ ہیں، وہ آپ نہیں جانتے، اس لیے میں بھی آپ کے علاج کے لیے نہیں کر سکتا۔ ماں اٹھ گئی۔ ماں سوچیے، تین بیٹوں نے ایسا جواب دیا، ایک باپ سمجھ سکتا ہے کتنا درد ہوگا اسے۔ ماں اٹھ کر کے چلی گئی، لوگوں نے اس کو سمجھایا، پھر اس نے اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے معافی مانگی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ 100 مرتبہ اپنی ماں کے پاس معافی مانگنے کے لیے گیا اور ہر بار ماں نے معاف کر دیا۔ وہ ماں کہتی ہے ایک بزرگ کے پاس جا کر کے کہ اے حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے میں اپنے بیٹوں کو معاف کر سکوں۔ میں نے معاف کر دیا، اس نے دوائیاں بھی دلائیں، اس نے علاج بھی کرا، لیکن میرے دل سے یہ بات نہیں جاتی۔ جو بات اس وقت انہوں نے تینوں نے کہا تھا، یہ بات میرے دل سے جاتی نہیں، میری دل میں جم گئی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دل سے معاف کر دوں۔ یہ ماں باپ کے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، جب ٹوٹتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے پھر جڑنے کا نام نہیں لیتا۔ ماں باپ کے جب دل ٹوٹتے ہیں تو دراڑ پڑ جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہو جاتی ہے لیکن وہ بات بھولتی نہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا دل مت دکھائیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو اس کے بہو آئی۔ بہو آ کر کے کیا دیکھتی ہے کہ ان کی جو ساس بنی ہے یہ بوڑھی ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، اٹھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، کھا بھی نہیں سکتی، بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ اس بہو نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، یا تو تیری ماں رہے گی یا تو میں رہوں گا۔ اس کو کون اٹھائے گا، اس کو کون بیٹھائے گا، اس کو کون کھلائے گا، اس کو کون چلائے گا؟ میں اس گھر میں بہو رانی بن کر کے آئی ہوں، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی۔ میں اس گھر میں کیا بن کر کے آئی ہوں؟ بہو رانی بن کر کے آئی ہوں، نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہوں۔ دیکھیے وہ نوجوان کی بیوی کا کتنا بڑا دیوانہ تھا۔ آج کل کا نوجوان بھی کوئی دیوانہ نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ بات کس سے مانتے ہیں؟ اپنی بیوی کا بات مانتے ہیں۔ ماں باپ کا بات زیادہ ماننا چاہیے، بیوی کے مقابلے میں۔ جب بوڑھا ہو جائے ماں باپ تو ماں باپ کو زیادہ مرتبہ دینا چاہیے بالمقابل بیوی کے، اور جب بیوی نہیں ہو تو بیوی کی بات زیادہ ماننا چاہیے بالمقابل ماں باپ، اس لیے اس کا دل لگے، اور جب یہ ضعیف ہو جائے تو بیوی کی بات کم اور باپ کا بات زیادہ۔ آج کل کے نوجوان بھی ایسے ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ بیوی کے سامنے ماں باپ کو کچھ گنتے ہی نہیں۔ بہت سارے نوجوان مل جائیں گے آپ کو۔ اس نے اپنی ماں کو گود میں اٹھا لیا، اس نے اپنی ماں کو گود میں اٹھا لیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ سنسان جنگل جہاں درندے ہوں، شیر ہو، چیتا ہو،
دل میں یہ بات آتی کہ چلو دیکھ لوں میری ماں کو شیر نے کھا بھی لیا یا نہیں کھایا، جا اس نے اپنا بھیس بدلا، ڈریس بدلا، اپنے شکل و صورت کو تھوڑا سا ایسا کیا کہ مجھے پہچان نہ سکے، اور لوٹ کر کے پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا، دیکھا کہ میری ماں کو شیر نے نہیں کھایا ہے، اور وہ بیٹھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہی ہے۔ وہ بچہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں رو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس ماں نے کہا میرے بیٹے نے مجھے جنگل میں بھیج دیا۔ پھر بیٹے نے کہا بھیج دیا تو ٹھیک ہے، رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے مجھے جنگل میں رکھ کر کے اپنا گھر روانہ ہوا ہے، راستے میں جنگل ہے، اس میں درندے ہیں، مجھے اپنے بیٹے کے جان پر خطرہ لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو درندہ کھا جائے۔ اس نے کہا اس نالائق کو مر جانے دو جس نے تجھے جنگل میں لا کر کے بھیج دیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ آخر میں ماں ہوں نا، آخر میں کیا ہوں؟ ماں، آخر میں ماں۔ تم کیا ہوئے جوان کہ ماں کو بھلا دیا، تم کیا ہوئے جوان کہ ماں کو بھلا دیا، ماں نے تمہارے واسطے کیا کیا نہیں کیا، ماں نے تمہارے واسطے کیا کیا نہیں کیا، اور ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، اور آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں کے آنچل میں وہ اثر رکھا ہے اللہ نے، اگر اس کے دل خوش ہو گئے اور اس نے اپنے آنچل اٹھا کر کے تمہیں دعا دے دیا، تم آج فقیر ہو کل آپ کا تاج محل بن جائے۔ ماں اگر آنچل اٹھا کر کے دعا کر دے تو یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جگہ آپ کو ذلت نہیں ملے گی۔ دنیا میں ذلت یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، آخرت میں ذلت یہ نہیں ہے کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے۔ تو آخرت کی ذلت سے بھی آپ بچ جائیں گے اور دنیا کی ذلت سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، ماں باپ کی نافرمانی کے سلسلے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی تو جب پہلی رات ہوتی ہے تو ہر شوہر اپنے بیوی کے لیے گفٹ لے کر کے جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسا سنا ہوں، جیسا پڑھا ہوں، جیسا دیکھا ہوں، بات ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گفٹ لے کر کے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو دیتا ہے کچھ کھانے کی چیزیں۔ اس کے شوہر نے بھی اپنے بیوی کے لیے نئی نویلی دلہن کے لیے ایک تشتری لایا، اس نے قسم قسم کے کھانے رکھے، عمدہ عمدہ کھانے رکھے، اور کھانا رکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کو لے کر کے اپنے نئی نویلی دلہن کے سامنے رکھا اور اپنی نئی نویلی دلہن سے کہا آؤ کھائیں، آؤ کھانا کھا لیں، آؤ اس کے سامنے گفٹ لے لیں۔ اس کی بیوی نے کہا اپنی ماں کو یعنی میری ساس کو بلا کر کے لے آئیے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، اس کے چہرے پر بھوک کے اثرات تھے، اس کے چہرے پر بھوک کے اثرات نمایاں تھے، وہ مہمانوں کے بیچ میں تھے، کھانے کا موقع نہیں ملا، ان کو بھی بلا دیجیے وہ بھی کھا لیں۔ اس کے شوہر نے خامد یعنی جس کا بیٹا ہے وہ، اس نے کہا کہ وہ اس کو بھوک نہیں لگی ہے تم کھا لو۔ بیوی کہہ رہی ہے بلا لو، بیٹا کہہ رہا ہے کہ تم کھا لو، ان کو بھوک نہیں لگی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کے چہرے دیکھے ہیں، ان کو بلا لو، دو چار لقمے کھا لیں گے، ان کے بھی پیٹ بھر جائیں گے، بلا لو۔ اس نے کہا کہ ماں سو گئی تم کھا لو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ تیری ماں نے تیرے خاطر میرے گھر میں رشتے لے کر کے کئی دفعہ آیا، میں اس کے درد دل کو سمجھتا ہوں کہ تیرے خاطر اس کے دل میں کتنا بڑا صدمہ تھا، کتنی بڑی خوشی تھی کہ میں تجھے مل جاؤں، اس ماں کی وجہ سے میں تجھے ملا ہوں، جاؤ اس ماں کو بلا
ورنہ اس کی ماں بھی کھا لے گی، میں بھی کھا لوں گی اور تو بھی کھا لینا۔ اس انسان نے، اس شخص نے جس کی ماں تھی، اس شخص نے کہا آؤ پگلی چھوڑو، آؤ تم کھاؤ۔ بوڑھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے یوں ہی ہو جایا کرتے ہیں، بوڑھا بوڑھی ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے یوں ہی ہو جاتے ہیں، چھوڑو ماں باپ کو، آؤ تم کھا لو۔ یہ بات سننا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تجھے اپنے اوپر قوت نہیں دے سکتی، میں اپنے اوپر تجھے طاقت نہیں دے سکتی، مجھے طلاق چاہیے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ لڑکا ٹھنڈا پڑ گیا، لڑکا کیا پڑ گیا؟ ٹھنڈا پڑ گیا۔ بات بہت دیر تک چلتی رہی ان کے درمیان، منانے کی بات ہوتی رہی، لیکن اس عورت کے، اس لڑکی کے دماغ میں یہ بات تھی کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ بیوی کا کہاں سے ہوگا، اس لیے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ پوری رات گزر گئی، لڑکی نے فیصلہ کر لیا مجھے طلاق چاہیے تو طلاق چاہیے، اب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ رات گزر گئی، ان کے گھر سے فون آیا، باپ بچے سب آ گئے ان کے گھر کے، مجمع بیٹھ گیا۔ مجمع بیٹھنے کے بعد میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ بات طے کر دی گئی کہ میں اپنے بچے کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جس کے اندر یہ قدر نہ ہو، جو ماں کی قدر نہیں جانتا بیوی کی قدر وہ کیا کرے۔ اس کے باپ نے یہ جملہ کہا اور کہا کہ میری بیٹی کو طلاق چاہیے۔ طلاق ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اس عورت کو اللہ نے اولاد سے نوازا، نیک اولاد سے، خدمت گزار اولاد سے، اور موقع یہاں تک پہنچا کہ اس کے بیٹوں نے اپنی ماں کو حج کے لیے لے کر کے گیا۔ آپ اپنی ماں کو جب حج پر لے کر کے گیا تو اس کو عرفات کے میدان میں بیٹھا دیا اور خیمہ لگا دیا۔ خیمہ سمجھتے ہیں، چادر تان دیتے ہیں چاروں طرف سے، بیچ میں بیٹھتے ہیں، پردہ کا نظم ہو جاتا ہے، خیمہ لگا دیا۔ اور اس کے بعد بچوں کو یہ عادت ہو گئی تھی کہ کوئی بھی غریب ملتا تو اس کو اپنی ماں کے پاس بیٹھاتا اور اس کو اس کے ساتھ کھانا کھلاتا، لیڈیز وغیرہ کو، اور اگر وہ جینٹس ہوتا تو اس کو خود بیٹھا کر کے کھانا کھلاتا۔ یہ بات اس کی ماں نے اس کو سکھلائی تھی اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ ماں جو ہے اکیلی نہیں کھاتی ہے، جب بھی کوئی غریب انسان، کوئی غریب عورت، کوئی غریب بیوہ آتی ہے تو میری ماں اس کو بیٹھا کر کے کھلاتی ہے۔ یہ بات اس کے بچوں کے اندر اثر کر گئی تھی۔ مکے کے اندر گئی اور جانے کے بعد وہ خیمے کے اندر بیٹھ گئی عرفات کے میدان میں۔ اس کے بچے غریبوں کے ہاتھ دھلاتے، ان کے منہ دھلاتے اور ان کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، یہ کام کر رہے تھے۔ اسی اثنا کے اندر، اسی درمیان ایک شخص کو دیکھا کہ ادھر سے آ رہا ہے جس کے پیر میں چپل نہیں ہے، ہاتھ میں جو ہے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، بال جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، گندا ہے، اور چہرے کے اندر پورا ایسا بے چینی ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور بے حرکت، عجیب عجیب حرکت کرتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ اس کے بچوں نے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے لایا اور لا کر کے سب سے پہلے اس کو منہ دھلایا، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا کھلایا۔ اور جب کھانا کھا رہا تھا ایک ہوا چلی اور اس ہوا کے اندر اتنی تیزی تھی کہ اس کے ماں کے جو خیمے کے چادر تھے وہ چادر ہٹ گئے۔ اس کی ماں نے کی نظر اپنے بچوں پر پڑا اور اس کی ماں نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہمارے بچے کس کو کھانا کھلا رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس سے میرا پہلا نکاح ہوا تھا، اس کو میرا بچہ کھانا کھلا رہا ہے۔ ماں کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، ماں کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ لیکن انسان تو بڑا دولت والا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے بچے کو اشارہ کیا، بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ اس کے بچے گئے، اس نے کہا جب یہ شخص کھانا کھا لینا اس کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ اس شخص نے، اس کے بچے نے اس کو کھانا کھلا کر کے خیمے کے باہر لا کر کے بیٹھایا اور کہا امی جان وہ انسان آ گیا ہے، آپ ان سے خیریت معلوم کر لیں۔ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں اس خیمے کے اندر؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا سابق بیوی ہوں جس نے پہلے نکاح کیا تھا اور تم نے اپنی ماں کو کھانے پر نہیں بلایا اور میں نے تم سے طلاق کا مطالبہ کیا اور مجھے طلاق ہو گئی، پھر میری دوسری شادی ہوئی اور میرے یہ اولاد ہیں جس نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس میری بھی شادی ہو گئی، میرے بدنصیب میری قسمت
قسمت میرے نافرمان اولاد ملے، میری نافرمان بیوی ملی، اس نے مجھے بہت مارا، مجھے گھر سے دھکا دے کر کے باہر کر دیا، میں در در کا ٹھوکر کھاتا پھر رہا ہوں، اس وقت میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے میں ادھر گھوم رہا ہوں۔ اس عورت نے، اس مرد نے کہا تیری قسمت اچھی تھی، میری قسمت بری تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ اس عورت نے کیا جواب دیا سنیے، اس عورت نے کہا کہ نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا اس کا بدلہ تجھے اللہ نے دے دیا، میں نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا مجھے اللہ نے وہ بدلہ دے دیا۔ آج میری اولاد یہ ہیں جو تیری خدمت کر رہے ہیں، آج میں مکے کے اندر آیا، آج میرے بچے مجھے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا مکمل خیال رکھتے ہیں، میری عظمت، میری عزت کرتے ہیں، میری بڑائی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ تو جیت گئی میں ہار گیا، تو جیت گئی میں ہار گیا۔ ماں باپ کے اوپر بیوی کو ترجیح دینے والا اگر بیوی اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، نیک ہو، تو پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوگا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو بلکہ اس کے برعکس ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، اور اگر مسئلہ ایسا ہو جائے تو آپ کے سر میں تیل روزانہ مالش کیا جائے کہ ٹھیک کرتے ہیں آپ، ایک دم بیوی کو، شوہر، ماں کو ذرا سا نہیں گننا ہے آپ، ایک دم جب بولے پھٹکار مارنا۔ یاد رکھیے ماں سے بڑا کوئی مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد، نبی کے بعد، یعنی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کیجیے، ماں کو تماچا مار کر کے، ماں سے منہ موڑ کر کے حضرت سے دعا لینے والوں سنو میری بات کو، کبھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک آخری بات، چھوٹی سی بات، 1 منٹ کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ ماں اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ ایک شوہر تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بستر پر پڑ گیا۔ جب وہ بستر پر پڑ گیا تو کیا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کی خدمت شروع کر دی۔ ماں 80 سال 105 سال کا بھی ہو جائے تو بیٹے کی خیریت پوچھتے ہیں، کوئی طرح سر پوچھتے نہیں پوچھتے۔ بیوی بھی خدمت کر رہی، جوان بیوی، وہ بھی خدمت کر رہی، اس کی ماں بھی اس کی خدمت کر رہی ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا بتاؤں، مرتا بھی نہیں ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے، اور یہ جیتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیا جائے۔ اس کی حالت تو یہ ہے، حیثیت تو یہ ہے بس کہ یہ مرتا ہے، اعلان ہو جائے، جنازہ پڑھ دی جائے اس کی، ہماری دوسری شادی ہو جائے، اور نہ یہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم زندگی خوشحالی کے ساتھ گزار سکیں۔ یہ بات اس کے بیٹے نے سن لیا۔ اس کے بیٹے نے جملہ کہا کہ کبھی بھی ماں کے برابر بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بوڑھی ماں میری خدمت کر رہی ہے لیکن نہیں اکتاتی، یہ جوان بیوی میری خدمت کرتی ہے، یہ اکتا نہیں ہے، اس لیے ماں کے برابر بیوی نہیں ہو سکتی۔ ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا مقام بہت نیچا ہے، بیوی کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج میں جو آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہیں تو ان کی قدر وہ کیجیے جو کرنا چاہیے۔ اس کے پیر دبانے کی ضرورت ہے، پیر دبائیے، ابھی لڈو لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لڈو کی ضرورت ہے، لڈو دیجیے، پیر دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ 100 روپے کی ضرورت ہے، 100 روپے اس کے جیب میں ڈالیے کہ نہیں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا چھوڑ دو، کیوں؟ شرم کی وجہ سے، شرم آتی بڑے بچوں سے، کہتے نہیں ابو آپ کے پیسے میرے پیسے، سب آپ ہی کے پیسے، اس کے جیب میں ڈالیے، اس کا دل خوش ہوگا، اور اپنے جملے نکالیں گے یا تو اس کے آنکھ سے جو آنسو ٹپکیں گے کہ میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے، یہ آنسو اس کے زندگی کو سلامت کر دے گا، ایسے کر دے گا جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے، اس میں انسان آرام سے چلتا ہے، ورنہ ماں باپ کا دل دکھانے والا کھپڑ اوپر جیسا ہوتا نا، ایسی زندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی قدر کریں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔